السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. ہر قسم کی ثناء اور تعریف و بڑائی کی سزاوار ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صلاۃ و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پر خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذوی جمعیت اہل حدیث بیدر کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ ماہانہ پروگرام ہے. اس پروگرام سے خطاب کرنے کا شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے اور آپ سب کو اس دینی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو بابرکت بنائے اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہتر نتائج کا حامل بنائے. جس موضوع کے تحت آج آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے ہدایت. سب سے بڑی نعمت ہے. اس موضوع کی وضاحت کے لیے میں نے قرآن کریم کی پہلی سورہ جو ترتیب ہے
موجود ہے. اس اعتبار سے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ کی آخر کی 2 یا 3 علماء کے اختلاف کی بنیاد پر 3 آیتیں آپ کے سامنے ہیں. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت ہے، سب سے عظیم. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید بن المعلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا، نماز سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے حاضری دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب میں نے تمہیں بلایا تو میرے پاس آنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ بات سامنے تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائیں گے تو پھر ہر کام کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنا ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، تمہیں لبیک کہنا چاہیے، تم کو آنا چاہیے تھا. کہتے حضرت ابو سعید کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتلاؤں گا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے. کہتے ہیں کہ پھر ہم ساتھ میں نکلے. قریب تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل جائے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد کے سے نکلنے سے پہلے مجھے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلائیں گے. یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں اور قرآن عظیم، عظیم قرآن مجید کا خلاصہ جو اللہ تعالی کی طرف سے مجھ کو دی گئی ہے. قرآن عظیم یعنی سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے. عظمت کے بہت سارے پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے ناموں میں سے ایک نام اس سورہ کا سورۃ الدعاء ہے، دعا کی سورہ. اور ایک نام علماء نے ذکر کیا سورۃ تعلیم المسألہ، مانگنے کی تعلیم دینے والی سورت. یعنی کیسے سوال کرنا ہے، کیسے مانگنا ہے، یہ سکھلانے والی سورہ ہے. اب یہ مانگنے کی تعلیم دینے والی سورہ ہے، سوال کرنے کا طریقہ بتلانے والی سورہ ہے. یہ سورہ بتلاتی ہے کہ کس سے سوال کرنا ہے، یہ سورہ بتلاتی ہے کہ کیسے سوال کرنا ہے، اور یہ سورہ بتلاتی ہے کہ کس چیز کا سوال کرنا ہے، کس سے مانگنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کی تعریفیں کرتے ہوئے آ رہا ہے اللہ کی. کون ہے اللہ؟ رب العالمین، رحمان الرحیم، مالک یوم الدین. تو جس کی یہ صفتیں ہیں نا، جو رب ہے اس سے مانگنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا ہے. یہ اس سورہ کی تعلیم ہے. اور کیسے مانگنا ہے، کیسے، تو جس سے مانگنا ہونا اس کی تعریف ہے. ویسے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ دعا میں وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، جائز وسیلے. اور جائز جو وسیلے ہیں
علماء کے مطابق 3 ہے. ان 3 وسیلوں میں سے پہلا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. یہ معروف ہے. بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں مثال کے طور پر، آخر میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کرنے کے بعد انک حمید مجید. حمید اور مجید یہ اللہ کی یہ 2 اسماء ہے جس میں 2 صفتیں چھپی ہوئی ہے، ہم بس واسطہ لگا رہے. اس کے بعد ایک دعا ہے نماز میں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. پوری دعا ہے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تو معاف کرے گا، بہت گناہ کر رکھا ہے میں نے، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ انک انت الغفور الرحیم، تو ہی سب سے بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو تیری مغفرت کے صدقے میں، تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے اپیل اور تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھ کو بخش دے. شب قدر کی دعا مشہور ہے، ابھی کہیں لکھی ہوئی نظر کے سامنے آئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. عفو ہے تو اس لیے تجھ سے معافی کا سوال، معاف کرنے والا ہے تو اس لیے تجھ سے معافی کی. یہ کیا ہے؟ یہ واسطہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا واسطہ ہے. یہ ایک واسطہ ہے. دوسرا، زندگی میں اچھے اعمال کیے، کبھی حالات ایسے پیش آئے کہ رب سے کسی چیز کا سوال کرنا ہے، مانگنا ہے، اچھا کوئی عمل یاد ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تھا، اس کا وسیلہ دیں گے. اے اللہ میں نے تیرے لیے یہ کام کیا تھا، اگر تیرے لیے یہ کام تھا تو تجھ سے دعا ہے کہ میری یہ حاجت پوری کر دے یا میری یہ مصیبت دور فرما دے. بہت مشہور روایت ہے، صرف اشارہ کروں گا کہ 3 لوگ پھنس گئے تھے کار میں، چٹان نے راستہ بند کر دیا، نکلنے کی کوئی راہ ہے نہیں، کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ہم میں تو قوت نہیں ہے اس سے نکلے، اب راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو بہتر سے بہتر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو اس کا واسطہ لگائیں اللہ کے حضور، اور اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. ماں کی خدمت کا حوالہ، ملازم کے ساتھ مزدور کے ساتھ مزدوری کے حوالے سے اچھا سلوک کرنے کا حوالہ. 7 سال کے بعد آیا، مزدوری چھوڑ کے گیا تھا، اس کی مزدوری کو میں نے تجارت میں لگا دیا. پوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ جو کچھ بھی یہ بھیڑ بکریاں، یہ گائے، یہ اونٹ تمہیں دکھ رہے ہیں نا، یہ سب تیری مزدوری سے لے جا. اس نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، سب ہاتھ کر لے گیا. یہ کیا نا میں نے اللہ اس لیے کیا، تیرے لیے. تو آج اس سے درخواست ہے کہ اس مصیبت میں میرے اس عمل کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ کیا کر دے، تم ہمیں نجات دے، اس مصیبت سے نکالتے ہیں. 2 دعائیں. اور ایک اور دعا ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. تیسرے نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس پہ بڑا فریفتہ تھا، بڑی محبت تھی. ایک مرد کو ایک عورت سے جتنی محبت ہو سکتی ہے اتنی محبت مجھے تھی. میں نے پوری کوششیں کی اس کو بہلانے کی، اس کو پھسلانے کی، اپنے دام میں لانے کی، لیکن وہ پھنسی نہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کر دیے، مصیبت میں پڑ گئی، ضرورت اس کو پیش آ گئی، میرے پاس آئی کہ میری ضرورت ہے. میں نے کہا کہ ضرورت پوری کروں گا لیکن شرط کے ساتھ کہ تم میری ضرورت پوری کرے گی. اعوذ باللہ. مجبور تھی، وعدہ کر لیا، اور وہ وقت آ گیا کہ اب میں اس کی 2 رانوں کے درمیان بیٹھا ہوں. مجھے عمل بد پر، برے عمل پر پوری قدرت حاصل ہے، میں غلط کام کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اور لاحق اس مہر کو نہ توڑ. جو راستہ ہے نا شرعی، وہ طریقہ ٹھیک ہے. کہا کہ اللہ میں ہٹ گیا، پوری قدرت کے باوجود تیرے ڈر سے، تیرے تقویٰ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اس کو، اور جو معاف کیا تھا میں نے وہ بھی معاف کر دیا. تیرے لیے کیا تھا میں نے یہ، اگر تو اللہ اس مصیبت سے ہم کو نجات دے. اللہ نے نجات دے دی. آپ کو معلوم ہے
صرف اتنی سی بات کہنے کی ہے کہ عمل کا وسیلہ لگایا ان لوگوں نے، اور یہ وسیلہ کیا ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بنیاد پر اور قرآن مجید کی آیات بھی ہے۔ ایک تیسرا وسیلہ ہے، کوئی نیک ہے، بزرگ ہے، صالح ہے، اس کے سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا کرے گا، اللہ قبول فرمائے گا، تو اس سے یہ درخواست کر سکتے ہیں، باحیات ہے، دعا کرنے والا ہے، جا کر درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ یہ بھی یہ دعا کا وسیلہ ہے جو لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین وسیلے، ان تینوں وسیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ کون سا ہے؟ تینوں جائز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے مضبوط اور زبردست جو وسیلہ ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا وسیلہ اسماء و صفات کا وسیلہ۔ ہم کسی کے پاس جائیں، کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، جائیں اور کہیں کہ میں فلاں ہوں اور فلاں موقع پر میں نے آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، اس لیے آپ سے درخواست کر رہا ہوں، یہ ایک انداز ہے۔ ہم کسی کے پاس جائیں، ضرورت ہے اس کی پاس میری، فلاں کو پکڑ کے لے کے جائے کہ یہ آپ کے یہاں مقام رکھتے ہیں نا، یہ میری فریاد کر رہے ہیں، آپ میری ضرورت پوری کر دیجیے۔ اور پہلی جو صورت ہے، تیسری ہم اس کو بنا کر پیش کر رہے ہیں، جائے کہ آپ کا نام سنا ہے، آپ بڑے داتا ہیں، آپ ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور سخی ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تعریف کریں۔ تو تینوں صورتوں میں سے کون سی صورت زیادہ اپیل کرنے والی ہو؟ کون سی صورت اس کو زیادہ پسند آئے گی؟ پہلی۔ تو اللہ بھی تعریف پسند کرتا ہے، اللہ تعریف پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اس پہلی سورہ میں اس نے ہم کو یہ سکھایا، تعریف کرو میری اور پھر مجھ سے مانگو۔ کیسے مانگنا؟ یہ بات ہوگی، اب کیا مانگنا ہے؟ تو یہی آج کا موضوع ہے، اور اس پر غور کرنا ہے اللہ کی توفیق سے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس چیز کو مانگنے کا طریقہ تو نے ہم کو سکھایا نا، زندگی میں وہ چیز ہمیں دے دے۔ کیا مانگنا؟ آیت پڑھی آپ کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم۔ رب پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے اعتبار سے بھی مانگنا کس سے؟ اللہ ہی سے، انشاءاللہ بات رکھ رہا۔ اور چلائے رکھنا بھی ایک چیز ہے، یعنی بتا دیا یہ راستہ ہے، اس پر چلنا شروع کر دیا، لیکن اس پر قائم رکھنا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ تو چلانا اور چلائے رکھنا دونوں کا سوال اللہ تعالیٰ ہی سے کرنا ہے۔ یہاں دوسرا جو ہے نا، چلائے رکھنے کا معنی، ہدایت پر قائم رکھنے کا معنی، یہ معنی زیادہ واضح ہے۔ صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ پہلے ہم کہہ رہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہو، تمہیں سے مدد چاہتے ہیں، تو پہلے سے اقرار ہے کہ ہمارا رب کون ہے، دینے والا، جس سے مانگیں گے وہ کون ہے؟ رب ہے۔ تو یہ ہدایت ہے نا۔ ان رب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، میرا تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر یہ کہا تھا ھذا صراط مستقیم، صراط مستقیم، تو اللہ ہی کی عبادت کرنا کیا صراط مستقیم ہے؟ پہلے کے لیے ہم نے تیری عبادت کرتے ہیں، ہدایت تو ہے، پھر کیا ہے؟ تو ہدایت پر قائم رکھ، چلائے رکھ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ، سب سے عظیم سورہ، وہ سورہ کہ جس سورہ کے سلسلے میں اللہ نے ہم کو پابند کیا کہ میری سب سے بڑی عبادت بجا لاؤ گے، عملی عبادت میں جو سب سے بڑی عبادت ہے، جو سب سے بڑا فرض ہے، اس کو بجا لاؤ گے، تو اس عبادت کی قبولیت ہمارے یہاں اس وقت ہوگی جبکہ اس کی ہر رکعت میں تم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرو۔ ہر رکعت میں پڑھنا ہے اس سورہ کو، ہر رکعت میں۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہے فرض کی چھوڑ؟ صرف 5 فرائض میں، 5 وقت کی فرضوں میں، فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں؟ واضح ہے نا، 17۔ تو دن بھر میں کم از کم کتنی مرتبہ سوال کرنا ہے؟ 17 مرتبہ۔ 17 مرتبہ مانگنا ہے، اللہ نے سکھایا۔ کون سی چیز مانگنا ہے پروردگار؟ عمر لمبی، رزق میں کشادگی، صحت، دولت، دنیا کی یہ چیز، دنیا کی وہ چیز، شہرت، مقام اور مرتبہ، کیا
कुछ भी मांगने को नहीं सिखलाया। कौन सी चीज है जिसको मांगने को सिखलाया अल्लाह ताला ने? क्या चीज है वो? पता चला कि अल्लाह की तमाम नेमतों में, अल्लाह ताला के तमाम इनामात में सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है जिसका सवाल अल्लाह ताला से करना है तो वो हिदायत की नेमत है। हम अंधे, क्या अंधे, अंधेरे में वही की रोशनी आएगी तब पता चलेगा कि कहाँ हाथ रखना और कहाँ हाथ नहीं रखना है, किधर कदम रखना और किधर कदम नहीं रखना है। अल्लाह ही बताएगा तो पता चलेगा। तो इसलिए भी अल्लाह के मोहताज हैं हम। और फिर क्या है, इस दुआ को मुसलसल करते रहना किस लिए? तो अल्लाह ने नफ्स को हमारे साथ लगाया। ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, नई नई चीजें आती है अकेली करने वाली, ख्वाहिशात की अपनी तरफ खींचती है, हमारा नफ्स भागता है। कौन बचाएगा? कौन बचाने वाला? कौन है? अल्लाह। और इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसको दुश्मन ही बनाए रखना। वो अपनी पार्टी के लोगों को बुलाता है, इधर बुलाता है, जहन्नम की तरफ बुलाता है। उसने वादा किया अल्लाह ताला से, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं इनके लिए सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा, जमकर सीधे रास्ते पर चलना है, चलने दूंगा नहीं। हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी, हर काम में, हर मौके पर वो है। इब्लीस होगा, उसके चेले होंगे, लेकिन कोई ना कोई होगा। और किस हद तक होगा? तो हदीस सुने, मशहूर हदीस है ये भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिकाफ में सय्यदा सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे तय्यबा, पाकीज़ा बीवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए तशरीफ लाई। बातें हुई, गला छोड़ देंगे, बाहर निकले, खड़े हुए कुछ बातें करने की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो अंसारी गुजर रहे। जैसे देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं ना, तेजी से गुजर जाना चाहोगे, तेजी से कहा कि अला रिस्लिकुमा, इन्हा सफियतु बिन्त हुयै, ये मेरी बीवी है। कौन है? मेरी बीवी है सफिया बिन्त हुयै। कहने लगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक है, आपके सिलसिले में भी हमारे दिलों में कुछ इस किस्म की बात पैदा हो सकती है? ताकि हो सकती है। क्या हो सकती है? क्यों हो सकती है? कहा कि इन्न शैतान यजरी मिन अहदिकुम मजरद दम, शैतान तुम्हारे अंदरून में उस तरह दौड़ता है जिस तरह खून की गर्दिश तुम्हारे जिस्मों में एकदम साथ है, रवा है, दवा है, खून की रवानी की तरह उसकी रवानी है। कोई लम्हा छोड़ता नहीं है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता है, आगे बढ़ जाते। अभी तो अकीदत थी, इसकी बुनियाद पर सही सोच पैदा होती, लेकिन आगे बढ़ने के बाद शैतान डालता। एक औरत थी, तन्हा थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ठहरी हुई थी। कौन थी? किससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे थे? शैतान डालता और तुम क्या हो जाते? गड़बड़ी में पड़ जाते। इसलिए सुन के जाओ कि ये कौन है, ताकि शैतान को मौका नहीं मिले। इस हद तक शैतान काम करने वाला है। कोई सा भी काम हमारा ऐसा नहीं है कि जिसमें हमारे साथ नहीं होता है। खाने के वक्त, हम बिस्री के वक्त बैतुल खला में जा रहे हैं, तब कोई सा भी वक्त ऐसा नहीं है कि जहां शैतान हमारे साथ नहीं है। ये दुश्मन मुसलसल हर आन हर लम्हा अपना काम कर रहा है। अब इस दुश्मन से बचाने का काम और इंतजाम तो होना चाहिए ना। कौन करेगा ये? कौन बचाएगा? कौन है? अल्लाह हमारा है, वो बचाएगा। तो हम हर आन और हर लम्हे खतरे की जद में है। शैतान बहकाने के लिए बैठा हुआ है और शैतान के कारिंदे भी जमीन पर चलते और फिरते रहते हैं, शुबहात डालते रहते हैं।
شہوتوں کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سے سوال کرتے رہیں گے، ہدایت کا ضرورت ہے، اس کی کرتے رہیں گے، اللہ ہی بچائے گا، اللہ ہی ہدایت دے گا۔ یہ بات سمجھتے چلیں گے، ہدایت کی جو دولت ہے نا، اور ہمارے لکھا کہ روزی بدر مانگے مل سکتی ہے آپ کو اگر کوشش کے، اور دنیا کی دوسری چیزیں بھی آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہدایت کی دولت ایسی دولت ہے کہ جو مانگنے سے ملتی ہے اور اس کے سلسلے میں کوشش کرنے سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ روشنی سامنے ہو نہیں دکھتا، بہت دور آنکھیں رکھنے والا کوئی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دکھا دیتا ہے۔ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں۔ ابو طالب کو جانتے ہیں؟ کون ہے یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سب جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں، بچپن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور پوسا، جب تک سانسیں رہی ابو طالب کی اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑا، اور 3 سالوں کے لیے قریش کے لوگوں نے ظالمانہ فیصلہ کیا، معلوم ہے، بائیکاٹ کیا، کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں، بنو ہاشم کے لوگوں کو، اور جو لوگ بنو ہاشم کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ ابو طالب نے 3 سال کی جو تکلیف ہے نا، تکلیف کی مدت اس کو برداشت کیا۔ کیا صورتحال تھی؟ چوڑیاں چباتے تھے لوگ، چھال کھاتے تھے جھاڑ کے، اور پتیاں چباتے تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پتیاں کھانے کی وجہ سے، چھال چبانے کی وجہ سے ہمارا جو پخانہ ہوتا تھا نا وہ بکریوں کی میگنیوں کی طرح ہوتا تھا۔ یہ جو تکلیف کے ایام ہے نا، ابو طالب نے ساتھ نہیں چھوڑا، اور علماء نے لکھا ہے سیرت میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ اب جو کمزور ہو گئے اور جانے کا وقت قریب آ گیا ابو طالب کے، تو اس میں ان 3 سالوں کی پریشانی کا بھی دخل ہے کہ کمزور ہو گئے، اب یہ کمزور ہو گئے ابو طالب، وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا، محبوب چچا کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، اقرار کر لیجئے کلمے کا، اس کلمے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں میں آپ کے لیے لڑ لوں گا، آپ کی سفارش کر لوں گا۔ اللہ کی وصیت نہیں تھی، اللہ کی وصیت نہیں تھی، تو شیاطین بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی امیہ کی شکل میں اور ابو جہل کی شکل میں، کہنے لگے کہ ابا کا دین چھوڑ دیں گے؟ شیاطین ایسے کام کرتے ہیں، شیاطین ابا کا دین چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب کشمکش میں، کیا کروں؟ روایت ہے صحیح بخاری میں موجود، آخری جو الفاظ نکلے ہیں ابو طالب کے منہ سے وہ کیا ہے؟ علی ملت عبد المطلب، ابا ہی کے دین پر ہوں میں، اسی پر مر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ محبوب چچا کفر پر مر گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف لاحق ہوئی، اور شدت جذبات، جیسے جذبات اور محبت کی شدت کی بنیاد پر کہنے لگے کہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنہ، جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا نا، میں اس وقت تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ ما كان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین، کسی نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے، گرچہ کہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اور کیا کہا آگے؟ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ کون دیتا ہے ہدایت؟ اللہ دیتا ہے۔ گھر میں روشنی موجود ہے، محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی والے موجود ہے، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ لیکن مسند احمد کی روایت ہے، سلمان نامی ایک شخص ہے رضی اللہ عنہ، ایران کے ایک علاقے اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں، بچپن میں اولاد اکیلی ہے، اکیلی اولاد ہے ماں باپ کی،
باپ کو بہت محبت ہے اس لیے گھر سے نکلنے نہیں دیتے، ذرا بڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں کہ والدین کی جائیداد تھی، ان کا باغیچہ تھا، دیکھ ریکھ کے لیے خود جایا کرتے تھے، ایک دن کسی کام میں مصروف ہو گئے اور مجھ سے کہا کہ ذرا آج تم دیکھ کر آؤ۔ میں گیا، راستے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا، ان کی باتیں سنی، باتیں اچھی لگی ہیں، اچھی۔ والد کے پاس لوٹ کر آیا تو کہاں تھے؟ گئے یا نہیں گیا؟ کہاں تھے پھر؟ تو فلاں جگہ چلا گیا، اور وہاں جو باتیں سنی ہے نا میں نے، بڑی اچھی لگی مجھے۔ کہا کہ نہ، وہ برے لوگ ہیں، اور تمہارے دین سے بڑھ کر کوئی دین اس روئے زمین پر اچھا نہیں ہے۔ دیکھا بیٹا ذرا بہک رہا، تو باپ نے پیر میں بیڑیا لگا دی، بند کر کے جکڑ دیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے بندھا ہوا، لیکن کچھ لوگوں سے رابطے ہیں میرے، بات ہو رہی ہے، میں نے پتہ کروایا کہ مجھے اگر کوئی شام کے علاقے یا مرکز کے علاقے، جو تمہارا مرکز ہے اس حد کے لوگ میں سے کوئی آ جائے نا، مجھے اطلاع دینا۔ ایک تجارتی قافلہ آیا، اطلاع میری زنجیر کو توڑا اور کسی طرح نکل بھاگ کھڑے ہوئے، شام کو پہنچ گئے۔ ایک عیسائی راہب پادری کے یہاں رکھا گیا، وہاں شاگردی اختیار کر لی۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال، یہ پادری تو لوگوں میں نیک نام تھا، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ یہ نیک نہیں تھا۔ کیا تھا یہ؟ باجی تھا، باجی۔ لوگوں سے جو مال آتا تھا نا، اس کو لوگوں میں تقسیم کرنے کی بجائے اپنے صندوق میں دبا کر رکھ لیتا تھا۔ مر گیا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب لوگ آئے اس کو دفنانے کے لیے نا، تو میں نے لوگوں سے بتلایا کہ یہ تو ایسا ہے۔ کہا کہ چلو بتاؤ کدھر ہے اس کا رکھا ہوا مال۔ میں نے بتلا دیا، تو لوگوں نے اس کو دفنانے کی بجائے سولی پر رکھا، سولی پر۔ کہتے کہ پھر مجھے تجسس پیدا ہوا کہ اب کدھر جانا ہے مجھ کو، تو مجھ کو بتایا گیا کہ عراق کے شہر موصل میں ایک آدمی ہے، ادھر چلے گا، آ گیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں اس واقعے، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ اب کدھر جانا ہے، تو اس نے نصیبین کا ترکیہ کا ایک شہر ہے وہاں کا پتہ دیا۔ میں وہاں پہنچا، وہاں کچھ دنوں تک رہا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کدھر جانا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اموریہ میں ایک میرے جیسا آدمی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کا بھی انتقال ہونے لگ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس آیا تھا میں سیکھنے کے لیے، اب آپ کے پاس کدھر جاؤں گا؟ تاکہ روئے زمین پر ہم جیسے لوگ نہیں رہ گئے، لیکن ایک بات بتلاتا کہ آخری نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، اور وہ جو نبی آخری آئے گا وہ ہجرت کرے گا، اور ہجرت کر کے وہ نخلستان میں کھجوروں کے باغ والے شہر میں جائے گا، اور پتھریلی زمین ہوگی۔ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے کہ میں نے کاروبار اور تجارت شروع کر دی تھی، بکریاں بہت ساری ہو گئی تھی، گائیں بہت ساری ہو گئی تھی۔ بنو کلب کے کچھ تاجر عرب کے آئے وہاں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے پاس جتنی دولت ہے نا سب لے لو، سب، اور مجھے عرب کے علاقے میں پہنچا۔ دیکھیے اللہ پہنچاتا ہے طلب کی بنیاد پر، اس کو ذہن میں رکھ کے بات سنیے۔ کہتے کہ سارا سامان اس کو میں نے دے دیا، لیکن ان ظالموں نے مجھ پر ظلم کیا کہ میرا سامان بھی انہوں نے لے لیا، اور مجھ کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور غلام بنا کر انہوں نے مجھ کو بیچ دیا۔ میں کہاں پہنچا؟ تو وادی القریٰ کے ایک یہودی نے مجھے خریدا۔ میں نے دیکھا کہ وادی القریٰ کا جو علاقہ ہے نا، وہ کھجوروں کے باغات ہیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ذرا دل میں تسلی ہو رہی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس یہودی کا ایک چچا زاد بھائی اس کے پاس آیا، باتیں کی اس نے، اور اس نے تحفے کے طور پر مجھ کو اس کے حوالے کر دیا، اور اس کے ساتھ میں کہاں آ گیا؟ یثرب، یعنی مدینہ طیبہ آ گیا۔ کہتے کہ غلامی کی زندگی گزر رہی تھی، ایک دن میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہوں، اصلاح کا کام کر رہا ہوں، کہ
کہ میں نے دیکھا کہ اس کا چچیرا بھائی اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا کہ یہ جو بنو قیلہ کے لوگ ہیں انصار کے لوگ، ان کی تباہی ہو، یہ ایک آدمی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایک آدمی آیا، کہتے کہ میں نے کان لگا دیے اور میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، یعنی اپنے اوپر قابو نہیں رہ گیا، جلدی سے اتر گیا۔ اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ پھر پوچھا آپ نے کیا کہا؟ میرے مالک نے مجھے زور کا تماچا رسید کیا اور کہا کہ اپنا کام جا کے کر، تجھے ان باتوں سے کیا لینا دینا ہے، تو غلام ہے نا، غلامی کر۔ میں بہرحال اپنے کاموں میں لگ گیا، لیکن پھر شام ہوئی ہے، میں نے وقت نکالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا، کچھ چیزیں کھانے کے لے کے گیا، حاضری دی کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کھاؤ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ میرے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ظاہر ہوئی۔ دوسرے دن پھر کو پوچھا میں کچھ لے کر، کہا کہ یہ میں تحفے اور ہدیے کے طور پر لے کر آیا ہوں، تحفے اور ہدیے کے طور پر لیا آپ نے، آیا کھلایا بھی، اب کھایا۔ کہتے کہ یہ کیا تھا؟ تو میرے استاذ نے مجھ سے یہ بتلایا تھا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، تحفہ قبول کرے گا، یہ نشانی میرے استاذ نے بتایا تھا، وہ نشانی میرے سامنے ہے۔ پھر ایک دن بقیع میں ایک جنازہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے جنازے میں شریک ہے، میں چکر لگا گھوم رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ شاید یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، ادھر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جسم سے ہٹا دی، مہر نبوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشت پر تھی وہ دکھ گیا، یہ دوسری نشانی استاد نے بتائی تھی وہ بھی نظر آ گئی۔ لیکن ابھی اسلام کا کو قبول کرنے کا موقع کہاں سے؟ تڑپ تو سینے میں، لیکن غلام ہے نا، تو اس لیے ادھر آ نہیں سکتے۔ گزر گئے کتنے سال؟ 5 سال مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر وہ وقت آیا کہ مالک نے کہا کہ ایسا کرو کہ 300 کھجورے تم میرے لیے لگا دو اور 40 روپیہ سونا جمع کر دو، اگر تم یہ کر دیتے ہو نا تو میں تم کو آزاد کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلمان حاضر ہوئے، بتایا کہ میرے مالک نے میرے لیے یہ شرط رکھی ہے، یہ مکاتبت کی ہے، لکھت طور پر آزادی کا ایک عہد ہوتا تھا، اس کو مکاتبت کہتے ہیں عربی میں، تو وہ کیا ہے اعلان کیا، تو کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 40 کھجوریں دے دی، چھوٹے چھوٹے پودے مجھے دے دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرو سب کو اور تعداد پوری ہو جائے نا مجھ کو بتا، مجھ کو بتا رہا تعداد پوری ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے حاضری دی، آپ نے لگایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے لگایا، ایک شرط پوری ہو گئی مکاتبت کی، اب روپیہ 40 دینا ہے، کیسے ہوگا؟ تو کسی غنیمت کے طور پر کہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندھے کی شکل کا ایک سونا آیا، کہتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ جو فارسی غلام ہے کدھر ہے؟ اس کو بلا، مجھے بلایا گیا، کہا کہ یہ لو اور اپنی رقم ادا کرو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 روپیہ کی بات ہے، 40 یہ 40 روپیہ کی مقدار کیسے پوری کرے گا؟ یہ انڈا نما سونا اتنا کم، کہ جا کے تولو نا۔ کہتے کہ میں نے تولا تو پتا چلا کہ 40 روپیہ اس کا وزن ہو گیا ہے، میں نے دیا اور پھر میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کہتے کہ سب سے پہلی لڑائی جس میں شرکت کرنے کا موقع ملا مجھے وہ خندق کی لڑائی تھی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، معلوم ہے بلکہ کہ خندق میں خندق کھودنے کا جو مشورہ ہے کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آگے سلمان اور سانے بھی تو صدیق اور شہید کے لیے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہنا چاہیے کہ ہوں گے چھپے ہوئے اللہ کو معلوم، لیکن باقاعدہ نام لے کر کسی کے لیے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پر موجود ہیں، احد پہاڑ پر ہلنے لگ گیا، کانپنے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ اسکن احد ٹھہر جا، تھم جا، ہلنا بند کر، تیرے اوپر کون ہے؟ کون ہے؟ نبی ہے، ایک نبی ہے، ایک کون ہے؟ صدیق ہے، اور دو کون ہے؟ شہداء۔ صدیق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق کی تعریف کیا ہے؟ جائیں گے تو ذرا بات لمبی ہو جائے گی، اصل موضوع میں رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ صدیق شہداء سرٹیفائڈ کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر اور عثمان۔ صدیق ابو بکر، شہیدین عمر اور عثمان، دونوں سب یہ انعام یافتہ ہے پکا۔ اور دوسرے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے نا، صالحین کے زمرے میں تو کم از کم ان میں بھی شہداء بہت سارے ہیں، لیکن صالحین کے زمرے میں تو آئیں گے نا، وہ آئیں گے نا۔ دوسرے بھی صالحین ہو سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوسرے صالح ہماری نگاہوں میں ہو سکتے ہیں، اللہ کی نگاہوں میں وہ ہو ضروری نہیں۔ اور اس کو سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوسرے جو صالحین ہوں گے نا ہماری نگاہوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ ہو ضروری نہیں۔ ہم اس طرح رکھیں گے اعمال کو دیکھ کر، عقائد کو دیکھ کر اچھا گمان رکھیں گے، دیکھیں صالح کہیں گے، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ فرمائے گا فیصلہ۔ تو اللہ نے کن کے لیے فیصلہ فرمایا ہے؟ کن کے لیے؟ تو السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، اور جو ان کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ووٹ کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ سابقین، مہاجرین، انصار، اور ان کے پیچھے پیچھے جو لوگ بھی چلنے والے ہوں گے، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو اللہ نے کیا کر دیا؟ سرٹیفائڈ کر دیا۔ کم از کم وہ صالح ہیں، ان میں شہداء بھی ہیں، لیکن کم از کم کیا ہے؟ وہ صالح ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مختصر کر کے کہیں گے تو یہ کہیں گے کہ انعام ان پر کر دیا۔ آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی روشنی میں کون سی ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، باغات ہیں، نہریں جاری ہوں گی وغیرہ، ہمیشہ کے ٹھکانے، ساری چیزیں کا۔ اس کے بعد کہا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ ساری نعمتوں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس نعمت سے سرفراز اللہ نے کر دیا کن کو؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ میرے بھائی میرے بزرگوں، کہنے کی بات کیا ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو انبیاء تو ہوں گے، لیکن انبیاء کے بعد کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہمارے لیے ان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ نمونہ بنایا ہے۔ ان کے راستے پر چلنا یہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا ہے۔ انہوں نے جو سوچا وہ سوچیں گے، انہوں نے جو کیا وہ کریں گے، جو عقائد ان کے تھے وہ عقائد ہمارے ہوں گے، تب ہم کیا ہوں گے؟ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اب یہ بات کو ذرا نکالنے کی بنیاد پر بات ہو رہی نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا۔ ہم میں سے شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ حدیث نہیں معلوم ہوگی، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ ویسی حالتوں سے دوچار ہوں گے جیسی حالت بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئی ہے۔ الفاظ کیا ہے؟ تاکہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، میری امت پر بھی ویسے ہی حالات پیش آئیں گے جیسے حالات بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آئے۔ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، برابر کی بنیاد پر۔ کس طرح؟ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوگا۔ 7 نمبر 7 نمبر، 8 نمبر 8 نمبر، نمبر دونوں کا سیم ہوتا ہے نا، دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہو سکتے پتہ نہیں کتنی قسمت ہو سکتی ہے اس کی کہ جن کا پیر ادھر ادھر ہو جائے، ورنہ عمومی طور پر کیا کرتے؟ 7 اور 8 نمبر نہیں خریدتے، 8 اور 9 نمبر نہیں خریدتے، کیا کہتے؟ 7 چاہیے، تو 7 ہی ہوتا ہے، دونوں برابر ہوتے ہیں نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ جوتے برابر ہے نا، ویسے تمہارا ان کا معاملہ برابر ہو جائے۔ کہاں تک؟
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان میں سے کہا کہ حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یصنع ذلک، اعوذ باللہ، لیکن اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ علانیہ کھلے طور پر زنا کیا ہوگا نا، تو تم میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس حرکت بد کا ارتکاب کریں، یہاں تک برابری ہوگی تمہاری۔ اور پھر کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تاکہ وہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ دوسری بات میں دوسری سند سے یہی روایت آئی ہے، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی نصرانی 72 فرقوں میں 72 فرقوں میں، تم کتنوں میں بٹو گے، کتنے فرقوں میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تفترق امتی علی 73 ملہ، میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹ جائیں۔ پھر کیا کہا؟ کلہم فی النار الا ملہ واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ہمارے جیسے لوگ تو تھے، آدھا سنا آدھا کل کے لیے رکھا، اہمیت ہی نہیں دی، ٹھیک ہے ہوگا کوئی، وہ تو جنت اور جہنم کے بندے تھے، جہنم سے بچنے کی فکر کرنے والے اور جنت کو پانے کی طلب میں رہنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا 72 کدھر جہنم میں، ایک کدھر جنت میں، کون لوگ ہیں؟ ایک جو فرقہ ہے جنت میں جانے والا، ایک جو جماعت ہے جنت میں جانے والی، کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں لیا، کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، سنن ترمذی کی، مصدر حاکم کی، طبرانی کی یہ روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہاں ذرا کھولنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، یہاں کھولنے کی ضرورت نہیں، یہ صاف لفظوں میں، صاف لفظوں میں کیا ہے؟ طریقہ کون سا چاہیے؟ کون سا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کون سا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا، واضح ہے نا؟ کس کا چاہیے؟ اور ایک اور روایت مشہور ہے، نصیحت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن کی روایت ہے، یہ ترمذی ابو داؤد نسائی وغیرہ کی، کہتے کہ بہت مؤثر، دل کو ہلا دینے والا خطاب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا خطاب کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع، آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے نا، یہ نصیحت تو ایسے شخص کی معلوم ہو رہی جو رخصت کر رہا ہو، آخر وقت میں جو باتیں کہتا ہے نا اپنی، ویسی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص تاکید فرما دیجیے ہم کو۔ ایک تو حکمران کی اطاعت کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہا کہ انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا نا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، یہ آئے گا وہ بات لائے گا، وہ آئے گا یہ بات لائے گا، بات بات کی بولی بولنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، الگ الگ قسم کی دعوتیں ہوں گی، الگ الگ قسم کے دعوے ہوں گے۔ اب دعووں کی بھرمار کے بیچ میں، نعروں کی کثرت کے بیچ میں، درمیان میں، اب تم کو کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا؟ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی ما انا علیہ واصحابی کی ترجمانی دوسرے لفظوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہے نا، ان کے راستے کو، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ وہاں کس کا طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا، اور خلفاء کا طریقہ وہی ہوگا جو صحابہ کا ہوگا۔ خلفاء اپنی بنیاد پر کوئی کام کریں گے اور غلط ہو تو صحابہ چپ رہنے والے نہیں ہے، سب خاموش ہے، مطلب سب کا طریقہ ہے یہ، تو صحابہ اور رسول اللہ یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہی انعام پانے کا راستہ ہے، اسی کی دعا ہم کرتے ہیں، اسی کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ تو منہ بولتا ہے اور قلب خاموش ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کیا کہہ رہا ہوں؟ زبان حرکت کرتی ہے
اور دل غافل، سمجھ نہیں ہوتے کہ بول کیا رہے، کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جو جذبہ ہونا چاہیے نا بھاگتے وقت، سوال کرتے وقت جو اخلاص سینے میں ہونا چاہیے نا، وہ اخلاص ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے لوگ پڑھتے بھی ہیں اور بھٹکتے بھی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں اور صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ لوگ پڑھتے ہیں 5 وقت نمازوں میں، نوافل میں، ہر رکعت میں نماز کی، لیکن جاتے کہیں اور ہیں۔ ادھر جاتے ہیں، ادھر آگے اور بھی ہے، صرف مثبت نمونہ نہیں، منفی نمونہ بھی۔ ذرا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پوزیٹو نمونہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ صالح 14، اور نگیٹو نمونہ بھی وہ بھی بتلا دیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن الخیر، یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اچھے کام کیا کیا کرنے کے، اور میں شر کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، برائی کون سی، کیا خرابیاں پیدا ہوگی، اس کے بارے میں۔ کس لیے؟ تو کہتے تھے اس لیے تاکہ میں برائی میں پڑ نہ جاؤں، غلط راستے پر چل نہ جاؤں۔ تو اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کا راستہ صحیح نہیں۔ کون ہے وہ؟ کیا کہا گیا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں کہ جو بھٹک گئے۔ کون ہے وہ؟ بات مختصر کریں تو یہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ کون ہے وہ؟ یہود اور نصارہ ہے۔ مغضوب علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب اترا ہے، وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ اور جن جو بھٹک گئے نا، وہ کون ہے؟ نصارہ ہے۔ مغضوب کیوں؟ غضب کیوں اترا؟ تو حالت یہ ہے کہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ سمجھیے گا کیا ہے؟ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں لیکن مانیں گے نہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حق کو اس طرح پہچانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ کیا کہا؟ بیٹوں کو۔ علماء کہتے ہیں کہ باپ کو پہچاننے کی بات نہیں کی گئی ہے، بیٹے مطلب نگاہوں کے سامنے جو پیدا ہوتا ہے اور اس کی ایک ایک حرکت سامنے ہوتی ہے، بلکہ پورا سراپا سامنے ہوتا، بیٹے کی طرح شکیل ہوگا، ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہمارے گھر میں پیدا ہوا، ہماری بیوی سے پیدا، معلوم ہے باپ کے سلسلے میں یہ بات رہے گی نہیں رہے گی۔ بیٹوں کو جس طرح پہچانتے اس طرح آپ کو پہچانتے، لیکن کیا؟ لیکن نہیں مانیں گے۔ کیسے نہیں مانیں گے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت صفیہ کا نام آیا نا، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی مدینے میں، صلی اللہ علیہ وسلم آمد ہوئی، میرے والد اور میرے چچا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور صحیح مسلم کی روایت، بہت پیار کرتے تھے۔ آتے باہر سے نا تو میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی اور وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، مجھ کو پیار کرتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، دونوں آ رہے ہیں، میں اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھی، اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے مجھے نظر انداز کر دیا، میری طرف نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے؟ تو میں نے سنا دونوں باتیں کر رہے تھے۔ میرا چچا کہہ رہا تھا میرے والد سے کہ اس کے بارے میں کیا رائے، کیا کہتا کیا؟ تو باپ کہہ رہا وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی کون؟ موعود فی التوراۃ، توریت میں جس کا وعدہ کیا گیا، توریت اور انجیل میں جس کی بشارت سنائی گئی وہی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ چچا پوچھ رہا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے نہیں مانوں گا، لڑوں گا، مخالفت کروں گا، جب تک جان میں جان ہے اس سے لڑتا ہی رہوں گا، لڑتا ہی رہا، توفیق نہیں ملی یہاں تک کہ مارا گیا۔ اب وہ کہاں مارا گیا اس کو سنانے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی سنیں گے یا پڑھے آپ سیرت کی کتابوں میں، غزوہ خندق کے حوالے سے آخری کا جو قصہ ہے، مارا گیا ہوئے بن اخطب، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ معلوم ہے یہ اعتراف ہے، لیکن جانتے ہوئے نہیں ماننا، یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا۔ علم ہے عمل نہیں،
علم کے ساتھ عمل نہیں ہے. یہ کن کا طریقہ؟ یہودیوں کا. اور نصرانی کون ہے؟ جانتے نہیں ہے لیکن مانتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ مناتے. جانتے نہیں ہے مناتے. دلیل ہے؟ دلیل ہے. کہنے والے نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرایا نا؟ صحابہ نے دیکھ کر ہم کو پہنچا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے. نقل کی. کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کی کیفیت طاری ہوئی اور اس کیفیت کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا بن گیا, غصے سے سرخ کیسے ہو گیا. صحابہ نے دیکھا, ہم تک پہنچا دیا. انہوں نے کبھی روئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رونے کا نقشہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم تک کھینچ کر لا دیا. چھوٹا چھوٹا معاملہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. یہ جو کود رہے ہیں روڈ پر اور ایمان محبت کے دعوے اور نعرے لگا رہے ہیں, اگر یہ سب ہوتا نا مدینہ کی گلیوں میں, چھوڑ دیتے ہو؟ چھوڑتے ہے نہیں. لیکن کیا منائیں گے, مانیں گے. پتہ علم نہیں ہے, بغیر علم کے کیا کریں گے؟ چلیں گے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. بھٹکے ہوئے. اس کو ذرا نقشہ بنا کر سمجھے. مجھ کو جانا ہے کدھر؟ ممبئی جانا ہے. پتا ہے یہ روڈ ادھر جا رہا ہے لیکن میں ادھر جاؤں گا. ٹھیک ہے, جانتے ہوئے عمل نہیں کرنا. اور یہ کہ ٹھیک ہے ادھر ہے, ادھر نہیں جاؤں گا مخالف, لیکن جاؤں گا نہیں. اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. ذرا سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. اندر بھی مسائل ہوتے ہیں. پتا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری عملی زندگی کی پتا ہے کیا داڑھی نہیں کاٹنی چاہیے, معلوم ہے. کاٹیں گے تو یہ کیا مسئلہ؟ نہیں مانے. ٹھیک ہے, مخالفت کا ایک راستہ ہے, اور دوسرا راستہ یہ کہ بد عملی کا راستہ, اور بے عملی کا نہیں کرنا بھی کیا, یہ مخالفت. یہ نا جانیں گے لیکن مانیں گے نہیں, اور پتا نہیں لیکن جائیں گے. پوچھا ہی نہیں لوگوں سے. جاننے والے جو لوگ ہیں نا, نہیں پوچھا. بورڈ لگا ہوا اور وہ میں کیا وہ مائل اسٹون سنگ بھی ہے لگایا لوگوں نے, دیکھ کے جانا. لیکن ہم جائیں گے بغیر پوچھے جائیں گے تو کدھر سے کدھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرنے کی دعا کرو کہ جو چلتے رہے یہاں تک کہ منزل کو پہنچ گئے. منزل تک پہنچ جانے کا نام ہدایت ہے, اور ہدایت کی طرف اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے. چلے پھر دوسرے راستے پر چل کھڑے ہوئے مخالف راستے پہ, یا تھک کر بیٹھ گئے, یا پتہ ہی نہیں کیا تھا کہ جانا کدھر ہے, اور چل کھڑے ہوئے کدھر گئے, منزل تک نہیں پہنچے. اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلانا کہ جن کو پتا ہے لیکن جانے کے لیے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلانا جنہوں نے وہاں جانا ہی نہیں ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, میں نے یہ کہا کہ دعا تو کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ قابل ترجیح دعا کے سلسلے میں کون سی چیز ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز؟ کون سی ہے؟ ہدایت. یہ ہے دنیا کی کوئی سی بھی چیز نہیں ہے, ٹوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. ہدایت کی نعمت ہے نا. بہت ایماندار ہیں آپ, بہت قسمت والے ہیں, اور ساری نعمتیں دنیا کی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہدایت سے محروم ہے نا تو بدقسمت, محروم القسمت, ٹوٹی قسمت کی. جس کو ہدایت ملی سب مل گیا, اور جس کو ہدایت نہیں ملی نا سب کچھ مل کر بھی اس کو کچھ نہیں ملا. اس کی فکر سب سے زیادہ کرنی ہے. ڈرتے رہنا ہے, دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے شیاطین آتے رہتے ہیں, اپنا کام کرتے رہتے ہیں. عام لوگوں کے لیے کیسے راستہ پتہ کریں گے؟ یہ اپنی طرف بلاتے, وہ اپنی طرف بلاتے, کیسے فیصلہ کریں گے؟ وہ سیدھا سادہ انداز. کیا ہے کر رہے ہیں آپ, دعوت دے رہے ہیں کرنے کی, یہ بتلایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, صحابہ نے کیا بس, اگر ہے تو ٹھیک ہے, آمنا وصدقنا, اور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس حدیث میں, ان بات میں ساری آگے اللہ تعالیٰ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, نئی چیزوں سے بچنا.
فإن كل بدعة ضلالة. ہر بدعت نئی چیز کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کدھر لے جانے والی ہے؟ جہنم کا ایندھن ہم کو نہیں بننا کرنا. تو دعا کرنی ہے دل سے، اخلاص کے ساتھ. ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا تو دل سے پڑھے، دل سے، زبان کے ساتھ کیا ہو؟ دل بھی ہو. اور پتا کرے کہ علامات، نشانیاں، بھٹکنے کی نشانیاں اور سیدھے راستے پر ہونے کی نشانیاں کون ہیں؟ علم بھی حاصل کریں گے، عمل بھی کریں گے. یا اللہ ہم کو بھی علم دے، اللہ ہم کو بھی عمل دے. مختصر لفظوں میں اللہ ہم کو ہدایت پر چلائے. ہدایت کی جو نشانات ہیں نا ان کے پیچھے پیچھے کر دے، ان سے محبت کرنے والا کر دے. وہ جہاں جائیں گے نا اللہ ان کے پیچھے پیچھے ہم کو بھی پہنچا دے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.